میں بہت دیر تک الجھتا رہا، سوچتا رہا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ مسلسل سگریٹ پھونکتا رہا۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 3 بج رہے تھے۔ آخر میں نے تیسرا سگریٹ آدھا پی کر بجھا دیا، لیمپ بجھایا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس بار نیند نہیں آئی۔ بار بار کوئی مجھے اندر سے اکساتا رہا کہ مجھے واقعی واپس چلے جانا چاہیے، دوسری زنجیر کو بھی رابرٹ کے حوالے کر دینا چاہیے، اس سارے چکر سے اپنا دامن بچا کر نکل جانا چاہیے۔ لیکن دماغ مصر تھا کہ اس پر اسراریت کا پردہ چاک کیے بغیر چلے جانا بزدلی ہے۔ ہاں، اگر میرے خاندان میں اتنے لوگ اس پر اسراریت کا شکار نہ ہوئے ہوتے تو یقیناً مجھے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن اب میں یہ تہیہ کر چکا تھا کہ ایسے نہیں جاؤں گا۔ زیوسا، یہ نام اچانک ہی میرے دماغ میں گونج اٹھا۔ یہ کیسا نام تھا؟ عجیب سا۔ میں سوچتا رہا، مجھے لگا جیسے یہ روسی نام ہے یا شاید یونانی ہو۔ میں نے سوچا رابرٹ سے پوچھوں گا، وہ یقیناً اسے جانتا ہوگا، مگر یہ کون تھی؟ یہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میرا نام ضیاء ہے اور میں اس چکر میں آیا ہوں؟ پھر اسے مجھ سے ایسی کیا ہمدردی ہے کہ وہ میری بہتری کے متعلق سوچ رہی ہے، مجھے لوٹ جانے کا مشورہ دے رہی ہے؟ ذہن الجھ رہا تھا اور میں سونا چاہتا تھا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے ٹھٹک ٹھٹک کر چل رہی تھی۔ میں ان سوئیوں پر نگاہ جمائے لیٹا تھا کہ اچانک یوں لگا جیسے میرے کمرے کے باہر دروازے کے بہت قریب کوئی رو رہا ہے۔ پہلے میں سمجھا کہ میرا وہم ہے، مگر یہ آواز دھیرے دھیرے بلند ہو رہی تھی، اور پھر میں ایک دم اچھل پڑا۔ طیب! میں چیخا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ کسی کے رونے کی آواز تھی اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگا تھا جیسے طیب رو رہا ہو۔ میں بستر سے اچھل کر دروازے کی طرف لپکا تو بائیں طرف کسی ٹیبل پر پڑا ہوا میز پوش کا کونا میرے انگوٹھے کے ناخن میں اڑ گیا اور اس پر رکھی ساری چیزیں میرے سامنے آ گریں۔ گلدان ٹوٹنے سے میرا پاؤں زخمی ہو گیا۔ ایک بھاری سا پیتل کا مجسمہ بھی تھا جو میرے پاؤں پہ گرا تھا۔ میں کراہ کر رہ گیا مگر رکا نہیں، لنگڑاتا ہوا باہر بھاگا، بلکہ تقریباً اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ یوں لگا تھا جیسے میرے ہی دروازے کے باہر کوئی رو رہا ہو، مگر برآمدہ ویران تھا، اب کوئی آواز بھی نہیں تھی۔ میں یہ تصور تک کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ میرا وہم تھا، اس لیے یہ خیال تو مجھے لیٹے لیٹے ہی آیا تھا، اور میں نے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتے ہوئے اس امکان کو رد کر دیا تھا۔ وہ آواز نہ صرف یہ کہ مسلسل آ رہی تھی بلکہ بتدریج بلند بھی ہوئی تھی۔ میرے پاؤں میں سخت تکلیف تھی، مگر میرا دھیان طیب ہی کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا کہ طیب کا بیڈ روم نیچے ہے۔ میں اسی طرح گھسٹتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو علم ہوا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ پہلے تو میں نے آواز سننے کی کوشش کی، مگر جب کوئی آواز نہ سنائی دی تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ ایسے سناٹے میں طیب کو اٹھانے کا مطلب تھا کہ میں اسے بھی اپنے پیچھے لگا لوں۔ وہ میری جان کو آ جاتا، مجھ سے اٹھانے کی وجہ پوچھتا، میں وجہ بتاتا اور وہ میرا مذاق اڑاتا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اٹھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے کمرے میں سناٹا تھا، دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ بہرحال خیریت سے ہے اور یقیناً سو رہا ہے۔ اب میں نے اپنے پیر کی طرف دھیان دیا جس کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ کافی زخمی ہوا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے تک آیا تو قالین اور سیڑھیوں پر خون کے دھبے دیکھتا رہا جو میرے پیر سے نکلا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں صاف کرتا، کیونکہ یہاں اکثر جگہ قالین تھا اور قالین پر سے خون کے دھبے صاف کرنا ایک محنت طلب کام تھا۔ پھر تکلیف بھی بہت تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے باتھ روم جا کر اپنا پیر دھویا۔ تلوا زخمی تھا اور زخم کافی گہرا تھا، جبکہ اوپر کا حصہ نیلا ہو کر سوج گیا تھا۔ یہ غالباً اس پیتل کے مجسمے کی کارستانی تھی۔ پانی کے ساتھ کافی خون بہہ گیا۔ ذرا دیر کو زخم کی گہرائی کا اندازہ ہوا، پھر وہ خون سے بھر گیا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، وہاں نہ کاٹن تھی نہ ایسا صاف کپڑا جسے میں خون صاف کرنے کے لیے استعمال کرتا۔ آخر تنگ آ کر میں نے تکیے کا غلاف اتارا، اسے الٹا کیا اور اسے پھاڑ کر پٹیاں بنائیں۔ پھر ایک ایک ٹکڑے سے خون صاف کیا۔ ٹیلکم پاؤڈر البتہ باتھ روم سے مل گیا تھا، اور ان حالات میں وہی غنیمت تھا، اس لیے میں نے زخم پر اس پاؤڈر کو چھڑکا تاکہ خون بند ہو سکے۔ پھر کس کر پٹی باندھی، حالانکہ پٹی باندھنے سے نیل کی جگہ کافی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ پاؤں میں اٹھنے والی ٹیسیں پنڈلی تک پہنچنے لگیں تو میں نے سوچا اب طیب کو اٹھا ہی دینا چاہیے۔ پتہ نہیں زخم کی کیا کیفیت تھی، خراب بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی غصہ تھا کہ اس باتھ روم میں ڈیٹول تک نہیں تھا، مگر اب مسئلہ تھا میرے دوبارہ طیب کے کمرے تک جانے کا۔ جس اذیت سے گزر کر میں وہاں تک گیا اور واپس آیا تھا، اس کی دکھن تو اب تک بدن میں لہریں لے رہی تھی۔ اس روز مجھے پہلی بار اس گھر کی بناوٹ مضحکہ خیز لگی۔
2 کمرے نیچے، 2 کمرے اوپر، 1 کمرہ چھت پر۔ شاید ہم انسانوں میں مکانوں کی اس طرز تعمیر نے ہی فاصلے پیدا کیے ہیں۔ نظر آتی رہنے والی چیزیں اندر بھی جگہ بنا لیتی ہیں، اور ایسے غیر محسوس طریقے سے کہ آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایسا بھی تو تھا نہیں کہ میں آواز دیتا اور طیب سن لیتا۔ پھر سرونٹ کوارٹر والا ڈرامہ بھی یہاں خوب شروع ہوا تھا۔ کہنے کو ہر وقت ملازم موجود ہیں، مگر انتہائی خراب اور ضروری حالت میں کسی کی ضرورت پڑ جائے تو بے بسی مذاق اڑائے۔ اب اگر آدمی اٹھ کر پانی پینے کے قابل نہ ہو تو وہ سرونٹ کو بلانے سرونٹ کوارٹر تک کیسے جائے؟ اٹھ کر پانی خود ہی نہ پی لے؟ میں کڑتا رہا اور اسی بہانے اپنی تکلیف کو بہلاتا رہا، مگر لگتا تھا شیشہ کہیں اندر ہی رہ گیا ہے۔ ذرا سی حرکت پر اندر جیسے گوشت چرنے لگتا تھا۔ معاملہ پاؤں کا تھا جو مجھے محتاج اور معذور کر سکتا تھا۔ مزید تکلیف مسلسل برداشت کرنے کے بجائے میں نے تھوڑی دیر کو زیادہ برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر گھسٹتا ہوا باہر نکلا ہی تھا کہ جیسے گھر میں طوفان سا آ گیا۔ طیب کی چیخ و پکار اچانک سنائی دی۔ پہلے دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی تھی، جس سے میں اس حالت میں بھی اچھل پڑا تھا۔ پھر طیب کی مسلسل چیخوں کی آوازوں نے مجھے مزید حواس باختہ کر دیا۔ وہ مجھے دیوانوں کی طرح پکارتا ہوا شاید میری ہی جانب آ رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو اور تیزی کے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ یہ شور اس سناٹے کے بعد قیامت کا شور محسوس ہو رہا تھا۔ ضیاء، ضیاء! یہ آواز میرے بالکل قریب سے آئی تھی، مگر اس وقت تک پیر کی تکلیف نے مجھے چکرا کر اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ غالباً سیڑھیوں کی ریلنگ نے اس پر ایک اور زخم کا اضافہ کر دیا تھا۔ مجھے اتنا ضرور ہوش رہا کہ میں سیڑھیوں سے گرا نہیں، کسی نے مجھے سنبھال لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کے مصنفہ ہیں سیما غزل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا۔ حواس لوٹے تو کسی پرائیویٹ کلینک پر تھا۔ طیب میرے قریب تھا، ایک ادھیڑ عمر کا ڈاکٹر بھی تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر طیب کے چہرے پر خوشی جھلک اٹھی۔ وہ جھکا۔ ضیاء، کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہوں طیب، مگر تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اسے سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ اس کے چہرے پر حیرت ابھری۔ یہ تو تم بتاؤ گے ضیاء، میرا خیال ہے کہ کوئی چور وور آیا ہوگا، یا پھر تم زخمی کیسے ہوئے اور تم رو کیوں رہے تھے؟ اس نے بہت سے سوالات کر ڈالے۔ مجھے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے، بات وہ نہیں جو میں سمجھ رہا ہوں۔ پھر وہ ڈاکٹر اپنے چشمے کے اوپر سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے لگا کہ اس کے سامنے بات کرنا بھی مناسب نہیں، اس لیے میں نے طیب کو نظر انداز کر دیا۔ اپنے زخم کی تکلیف اب کم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا میرا پاؤں سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم بہت ہمت والے نظر آتے ہو۔ ایسا کوئی خاص زخم نہیں ہے، البتہ کچھ ٹانکے لگانے پڑے ہیں۔ اینٹی بایوٹک دواؤں کا استعمال اور اس کی بہتر صفائی کے بعد مرہم پٹی تمہیں جلد صحت مند کر دے گی، اس ڈاکٹر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ لیکن تمہیں کچھ آرام تو کرنا پڑے گا۔ اگر تم چلنے پھرنے کی کوشش کرو گے تو دشواری پیدا ہو جائے گی، اس لیے تم جا سکتے ہو، مگر اسٹریچر پر۔ میں چھوٹا ڈاکٹر ہوں، چھوٹا کلینک ہے، اس لیے ایمبولینس کی توقع مت رکھنا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور غالباً میرے لیے کچھ دوائیں بھی لکھتا جا رہا تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں باہر گاڑی تک تو جا ہی سکتا ہوں۔ میں ٹانگیں سمیٹتے ہوئے تکلیف کا اندازہ لگانے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پاؤں بالکل سن ہے۔ مجھے تکلیف ایسی محسوس نہیں ہوئی، مگر اندر کہیں میٹھا میٹھا سا درد تھا۔ نہیں، جانے کو تو تم کسی پہاڑ کی چوٹی پر بھی جا سکتے ہو، مگر اس طرح تم ایک مستقل روگ پال لو گے۔ بہتر ہے کہ اپنے کزن کا سہارا لے لو۔ اس وقت میرے پاس کوئی آدمی بھی نہیں ہے، ورنہ گود میں اٹھا کر… طیب نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ دوائیں خرید لینا، اس وقت تو یہاں سے بہت دور ملے گی۔ فی الحال صبح تک کی خوراک تو میں دے چکا ہوں، مگر تم صبح یہ دوائیں لے کر پابندی ضرور کرنا، کورس پورا کرنا ضروری ہے۔ میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ طیب نے مجھے بڑی آسانی سے اٹھا لیا۔ ڈاکٹر کو وہ شاید اس وقت اس کے گھر سے لے کر کلینک آیا تھا، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کلینک بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں طیب نے بولنا چاہا تو میں نے اسے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسے پیچیدہ سوالات کرے گا جس کا سوچے بغیر جواب دینا میرے لیے ممکن نہ ہوگا، اور ابھی تک تو یہ ساری صورتحال میرے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی۔
پہلے مجھے اس سارے واقعے کے بارے میں سوچنا تھا۔ طیب کی حالت نے یہ یقین تو مجھے دلا دیا تھا کہ میں نے جو اس کے رونے کی آواز سنی تھی تو وہ یقیناً میرا وہم تھا یا پھر وہی کوئی پراسرار چکر، مگر کیا اور کیوں، اس پر غور کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ طیب اس قدر لا ابالی اور غیر متوازن شخصیت کا مالک تھا کہ اس سے کسی سنجیدہ معاملے پر گفتگو ہی فضول لگتی تھی، نہ کہ کسی واقعے یا بات کا تجزیہ۔ مگر ایک مجبوری یہ بھی آن پڑی تھی کہ ان حالات میں میرے پاس اس کے سوا کوئی تھا بھی نہیں۔ ناصر چچا اپنے محکمے کی جانب سے کلکتہ گئے ہوئے تھے۔ وہ تو غنیمت تھا کہ چچی اور دوسرے بچوں کے علاوہ طاہر بھائی اور زہرا آپا بھی یہاں نہیں تھے، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ اتنا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری یہاں موجودگی ابھی اور بھی گل کھلائے گی، مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ میں اور کہاں جا کر رہوں۔ کسی ہوٹل میں رہنا گویا پوری دنیا میں تماشا بننے کے مترادف ہوتا۔ بہرحال میرے کہنے کے مطابق، بلکہ میری خواہش کے عین مطابق، طیب خاموش تھا، مگر کلینک سے گھر تک کے راستے میں اس نے کم از کم 1000 بار پہلو ضرور بدلا تھا۔ گاڑی گھر کے قریب رکی تو میں اپنے خیالات سے باہر آ گیا۔ میں نے طیب سے پوچھا، ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم؟ وہ ایک دم خوش ہو کر میری طرف یوں پلٹا جیسے میرے بولنے سے اچانک اسے یہ خوشخبری ملی ہو کہ میری قوت گویائی لوٹ آئی ہے۔ پھر منہ بنا کر کلائی پر نگاہ ڈال کر بولا، پتہ نہیں۔ گھڑی تو میں باندھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ ویسے ڈاکٹر قدیر کے گھر گیا تھا اور انہیں چلنے کو کہا تھا تو 2 بج رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب 4 تو بج ہی گئے ہوں گے۔ اب مجھے خیال آیا کہ میں ہی نہیں، خود وہ بھی سلیپنگ سوٹ میں ہے۔ ظاہر ہے گھڑی باندھنے کی پوزیشن میں کیسے ہو سکتا تھا۔ وہ گاڑی اندر لے آیا، گیٹ ویسے ہی کھلا تھا جیسے اس نے چھوڑا ہوگا۔ ملازم کو نہ ہمارے جانے کا پتہ تھا نہ آنے کا، ورنہ وہ ضرور منتظر ہوتا۔ طیب پھر مجھے گود میں لے کر گھر کے اندر گیا۔ اس بار وہ مجھے میرے کمرے میں نہیں لے گیا۔ میں خاصا وزنی تھا اور مجھے لے کر سیڑھیاں چڑھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی میں اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ پھر اسی نے میرے لیے گرم گرم کافی بنائی، دیوار سے لگے ہوئے صوفے کو سرکا کر میرے قریب لے آیا۔ میں اس کے بیڈ پر لیٹا تھا، وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں جانتا تھا کہ وہ ساری تیاری کیوں کر رہا ہے۔ یہی سوال کرنے کے لیے میں نے چند لمحے سوچا، پھر شاید اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر بولا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ابھی سویا بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کے رونے کی آواز سنی تھی اور بھاگا تھا، جس کے نتیجے میں زخمی ہو گیا تھا۔ وہ یہ سب سن رہا تھا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ مگر روئے تو تم تھے، وہ ہونکوں کی طرح آنکھیں پھیلا کر بولا۔ میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں، میں نے منہ بنا کر جواب دیا۔ بہرحال جب میں زخمی ہونے کے باوجود بھی تمہارے کمرے تک آیا تو کمرہ اندر سے لاک تھا اور غالباً تم بے خبر سوئے ہوئے تھے، اس لیے میں تمہیں اٹھائے بغیر چلا گیا۔ مگر پھر تکلیف نے بے چین کر دیا۔ تم تک آنے کا سوچ کر خود کو گھسیٹ ہی رہا تھا کہ تم چیخنے چلانے لگے۔ یہ آوازیں سن کر جو میں بھاگا تو سیڑھیوں پر ریلنگ سے ٹکرا گیا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ اب تم شروع ہو جاؤ۔ تم نے کیا خواب میں بھوت دیکھ لیے تھے جو اس طرح بری طرح شور مچا رہے تھے؟ وہ اب منہ کھولے میری بات سن رہا تھا۔ بات ختم ہونے کے باوجود اس کی پوزیشن میں تبدیلی نہ آئی تو میں نے اسے پکارا۔ وہ چونک اٹھا۔ نہیں، میں تو سو رہا تھا، مگر پھر اچانک تمہارے چیخنے اور رونے کی آواز آنے لگی اور میں دروازہ لاک بھی نہیں کرتا۔ جب میں باہر نکلا تو تم سیڑھیوں پر کھڑے چکرا رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تم زخمی ہو، مگر میں نہیں چیخا بلکہ تمہاری آواز سن کر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہوں۔ بے سبب بحث۔ اتنا ہوا تھا کہ کسی کے رونے کی آواز ضرور آئی تھی۔ پہلے مجھے اور میں سمجھا طیب ہے اور بعد میں طیب کو۔ وہ سمجھا کہ میں ہوں، مگر وہ آواز کیا تھی؟ اگر میرا وہم تھا تو سمجھ میں آتا تھا کہ میں ان چکروں اور حالات کے درمیان ہوں، جہاں اپنی نفسیات کی کمزوری کے کرتب بھی بڑے یقین کے ساتھ دیکھ اور محسوس کر سکتا ہوں۔ مگر طیب، اسے تو خواب میں مونیکا کے ساتھ بادلوں میں اڑنے والے سین نظر آنے چاہیے تھے۔ وہ تو نہ ایسے حالات سے دوچار تھا، نہ ایسی باتیں سوچنے کا روادار۔ طیب حیران تھا، وہ بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ ممکن ہے میری ذہنی حالت پر بھی شبہ کر رہا ہو، مگر میرے پاؤں کا زخم اور کمرے کا حلیہ جو وہ دیکھ کر آیا تھا اسے معلق کیے ہوئے تھا۔ وہ کسی ایک طرف ہو نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیفیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ موقع اچھا ہے، اسے پر اصراریت سے یوں بھی دلچسپی ہے جو فی الحال مونیکا کے طلسماتی حسن تک ہی محدود ہے، مگر مونیکا کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات میرے ذہن میں سر اٹھا چکے تھے بلکہ یقین کی حدود کو چھو رہے تھے،
اگر اسے بتا دوں تو وہ چوکڑی بھول جائے گا۔ ایک شائبہ یہ بھی تھا کہ وہ زندگی کی اسی سطحی ڈگر سے نکل کر زیادہ گہرائی میں جا سکے۔ مردانہ وار زندگی گزارنے کے لیے صرف مرد ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس میں وہ خصوصیات بھی ہونا ضروری ہوتی ہیں جو مردانگی کو ثابت کریں۔ یہاں آپ غلط مت سمجھ لیجئے گا۔ لوگ عموماً اس بات کو کہ خدا کہتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں سے زیادہ بلند درجات عطا کیے ہیں، یہ مطلب لیتے ہیں کہ غالباً وہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ معتبر اور اعلیٰ ہیں، خواہ ان میں کتنی ہی برائیاں اور خامیاں کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، مگر میرے نظریات اس بارے میں ذرا سے مختلف ہیں۔ میں ان درجات کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ مردوں میں عورتوں سے زیادہ طاقت، جسمانی اور روحانی برداشت، جذبات میں عورتوں سے زیادہ توازن، سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے طریقہ کار پر مکمل دسترس، آزادی، ان معنوں میں کہ وہ سڑکوں پر گھوم پھر سکتے ہیں، اندھیرے جنگلوں میں سفر کر سکتے ہیں، اکیلے کئی برس تک وہ کہیں رہ سکتے ہیں اور زیادہ محنت مشقت کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہمت بھی زیادہ عطا کی ہے، جبکہ عورتوں کو ان میں سے اکثر چیزیں کم دی ہیں۔ مثلاً ان میں ہمت کم ہوتی ہے، جسمانی طاقت مرد کے مقابلے میں کم ہے، جذباتی ہوتی ہیں، جذباتی ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز یا واقعے سے بغیر سوچے سمجھے متاثر ہو جانے کی وجہ سے فیصلہ بھی غلط کر سکتی ہیں، اکیلی کہیں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی، تنہا جنگلوں میں سفر کرنے کا یارہ نہیں ہوتا، رشتے اور تعلق کی بنا پر ترجیح دینا ان کے لیے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، رحم دلی عقل و خرد پر اثر انداز ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کلیہ نہیں، اکثر بے ہمت مرد بھی ہوتے ہیں اور اکثر باہمت اور مدبر خواتین بھی، مگر عمومی انداز کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ میرا نظریہ ہے، ضروری نہیں کہ یہ بات آپ بھی مان لیں، مگر میرا خیال ہے کہ اس پر آپ سوچیں گے ضرور، اور ایسے لوگوں کو تو اس پر ضرور سوچنا چاہیے جو عورت پر ظلم بھی کرتے ہیں، معاشرتی اور سماجی برائیوں کے علاوہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی حرکتیں کرنے کے باوجود خود کو اس جملے سے انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی بنا پر بے حد بلند درجات کا حامل اور قابل احترام اور معتبر بھی سمجھتے ہیں۔ میں طیب کی بات کر رہا تھا کہ وہ جس انداز میں زندگی بسر کرتا تھا وہ میرے نزدیک ذرا نسوانی قسم کی تھی، محض جذباتی ہونے کی وجہ سے۔ ضیاء، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے میرے تخیلات پر بند باندھ دیا۔ جلد سمجھ میں آ جائے گا بچے، میں مسکرا دیا۔ یعنی وہ خوفزدہ ہو گیا، حالانکہ میں نے جس لہجے میں کہا تھا اس میں دھمکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مونیکا بہت سحر انگیز ہے نا، مجھے اسے چھیڑنے میں مزہ آنے لگا۔ ہاں، وہ چونک اٹھا اور پھر یوں لگا جیسے وہ سب کچھ بھول گیا، جیسے یہ وہ طیب ہی نہ ہو جو لمحہ بھر پہلے میرے سامنے بیٹھا، دونوں ہتھیلیوں سے کافی کا گرم کپ سختی سے تھامے خوفزدہ بیٹھا، تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یار، تم سوچ نہیں سکتے کہ جب اس نے میرے ساتھ گھر آنے کا اقرار کیا تو میں تو آپے سے باہر ہو گیا تھا، بلکہ یوں لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یار وہ لڑکی، اف! اس نے ایک ہی گھونٹ میں کافی حلق میں انڈیل کر کپ تپائی پر رکھتے ہوئے خلا میں نگاہیں جما دی، جیسے میں سمندر کے دھیرے دھیرے بہنے والی لہروں پر ڈول رہا ہوں، یا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں سے گزرتے ہوئے میرے دماغ میں، دل میں، بلکہ پورے وجود میں کہکشاں پھیلنے لگی ہو، یا بس بھیا بس، مجھے شاعری انتہائی فضول چیز اسی لیے لگتی ہے کہ اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ پوری زندگی کو، اس کی تلخیوں اور خوشیوں دونوں کو صرف تشبیہات میں بدل کر اسی قدر سہل بنا دیتی ہیں کہ ہر شاعر تمہیں صرف ڈولتا اور خیالوں میں گم نظر آئے گا۔ زندگی کو پرکھنے سے ان کی جان جاتی ہے، ذرا سی تکلیف سے بلبلا جاتے ہیں، مگر ان تکلیفوں کو جھیلنے کے اس قدر آسان اور خوبصورت طریقے مصروں میں باندھ دیتے ہیں کہ پڑھنے والے کا جی چاہتا ہے کہ یہ تکلیفیں اسے تحفے کے طور پر مل جائیں۔ ہیں کیا؟ وہ یوں دیکھنے لگا جیسے اس نے میری بات ہی نہ سنی ہو۔ مونیکا سے راہ و رسم کا یہ پہلا تحفہ ہے جسے تم بصد احترام، بصد خلوص، بلکہ بصد عشق یہاں لے کر آئے تھے۔ کون سا تحفہ؟ یہ پراسرار واقعہ، یہ زخم اور یہ رات جو ہم جاگ کر گزار رہے ہیں۔ ارے نہیں یار، اس نے منہ بنایا، تم اسے سمجھے نہیں۔ طیب خان، میں تو سمجھ گیا ہوں، مگر تمہیں بر وقت اطلاع دے رہا ہوں کہ تم اس سے ہوشیار رہنا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے خاندان کی پراسراریت اپنا دائرہ وسیع کر رہی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں کیوں آیا
اور رابرٹ سے مل کر کیا دیکھا اور دوسروں کو فون کر کے کیا سنا ہے تو اس کا رنگ بلا مبالغہ پیلا ہو گیا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ کسی عورت نے مجھے اس گھر میں اس کے فون پر فون کر کے واپس لوٹ جانے کو کہا ہے تو اس کی آنکھیں بھی چڑھنے لگیں اور لگا جیسے اب وہ جھومتا ہوا صوفے پر گر جائے گا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ چند لمحے وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر بے یقینی پھیل گئی۔ اس نے لمحوں میں میری ساری باتوں بلکہ یہاں ہونے والے اس واقعے کو بھی جھٹلا دیا جس کا ایک کردار وہ خود بھی تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ میں بھنا گیا۔ وہم، ڈیئر وہم، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہم اتنی بڑی اور طاقتور بیماری ہے کہ اچھا بھلا آدمی چغت بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کا علاج تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس کے یار وہ اپنے ماتھے پر انگلی مارتے ہوئے یاد کرنے لگا۔ وہ کون تھا؟ شاید وہ ایک بڑا سائنسدان تھا نا، جس نے وہم کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی مگر پھر اپنی شکست بھی تسلیم کر لی تھی۔ بڑا اچھا نام تھا یار اس کا۔ تم لقمان کی بات کر رہے ہو؟ میں ہنس دیا۔ ہاں وہی۔ اب اتنا بڑا سائنسدان غلط بات تو نہیں کہہ سکتا نا۔ وہ سائنسدان نہیں تھا بچے، حکیم تھا، حکیم لقمان، ایک ہی بات ہے۔ تو تمہارا خیال ہے یہ سب میرا وہم ہے؟ ہاں۔ اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے یا اپنے یقین کو پرزور ظاہر کرنے کے لیے زور سے سر ہلایا۔ اچھا، میں نے اچھا کو کھینچا۔ آج مجھے سورن سنگھ سے ملنے اس کے گھر جانا ہے، کیا تم وہاں چلنا پسند کرو گے؟ ہاں چلوں گا، مگر جانا کس وقت ہے؟ رات 9 بجے۔ اچھا خیر دیکھو، اگر مونیکا سے رات ڈنر کا کوئی پروگرام نہیں بنا تو میں ضرور چلوں گا۔ ویسے یار ایک اور بھی ہے، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر قیامت ہے، وہ کچھ میرے قریب سے رکایا۔ بس، میں نے ہاتھ اٹھایا، فی الحال مجھے اس ایک کے چکر سے نکلنے دو۔ پھر یہ زیوسا پتہ نہیں کون ہے؟ یار ضیاء، وہ جو چین تھی نا تمہارے پاس، تم بتا رہے تھے کہ 2 تھیں اور ایک تم نے رابرٹ کو دے دی تھی، یہی بتایا تھا نا تم نے؟ ہاں، مگر کیوں؟ اس کا کیا ذکر ہے؟ یار وہ تم میرے ہاتھ بیچ دو۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ اب مجھے غصہ آ گیا۔ لو، اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں اسے خرید سکتا ہوں، قیمت دوں گا اس کی۔ اصل میں مونیکا کو کوئی ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو دنیا کی ہر چیز سے منفرد ہو، ایسا جسے دیکھ کر وہ حیران رہ جائے۔ ایک مختلف چیز، سونے کی یہ زنجیر دونوں کے درمیان فاصلے کے لیے محبت کی ایسی زنجیر ثابت ہوگی جو ہم دونوں کو ایک بندھن میں جکڑ کر رکھ دے گی۔ اس نے پھر خلاؤں میں دیکھ کر محل بنانا شروع کر دیے۔ میں اس سے زیادہ مضبوط زنجیر فراہم کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ شادی کی اس زنجیر، ایسا بندھن جو جڑتا تو ایک کڑی سے ہے مگر پھر سال 2 سال ہی میں نئی کڑیوں کے اضافے کی بات چل نکلتی ہے۔ پھر یہ زنجیر اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ آدمی نکلنا بھی چاہے تو ان کڑیوں سے نکل نہیں پاتا۔ وہ چند لمحے میری بات سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ میرا خیال ہے مجھے نیند آ رہی ہے، تم خود بھی کچھ دیر سو لو۔ اس کے ایسا کہنے پر مجھے یاد آیا کہ مجھے تو سویرے رابرٹ کے پاس جانا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ مجھے بہت کچھ علم ہونے کا یقین اور امید تھی۔ طیب، میں نے اسے اٹھتے دیکھ کر مخاطب کیا، یار اس گھر میں ایسی کوئی چیز ہوگی جو میرے لیے سہارے کا کام دے سکے؟ او چھڑی؟ شاید، ہاں، شاید رحمان بابا کے پاس ہوگی، مگر وہ سفید چھڑی ہوگی۔ رحمان بابا میرے ملازم ایاز کے دادا ہیں اور اندھے ہیں، لیکن سیر و تفریح کا اور جوگنگ کا بہت شوق ہے۔ اس عمر میں بھی صحت لاجواب ہے۔ ان کے پاس ہوگی، میں ایک روز کے لیے لے سکتا ہوں۔ کل میں آفس سے آتے ہوئے تمہارے لیے خرید لاؤں گا۔ ہاں چلے گی، میں مطمئن ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ مجھے صبح جانا ہے۔ باولے ہو گئے ہو کیا؟ اس حالت میں تمہارا پھرنا خطرناک ہے، مگر میرا پڑے رہنا اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، صرف چھڑی کا بندوبست کر دو۔ اور تم جا کہاں رہے ہو؟ تمہارے کمرے میں سوؤں گا، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میں نے کھڑکی سے باہر نگاہ ڈالی۔ صبح کاذب کے آثار تھے۔ طیب کو نیند پیاری تھی، لیکن اس سے پہلے وہ مجھے لاٹھی دے گیا اور یہ بھی کہہ گیا کہ وہ رات کو سورن سنگھ کے پاس میرے ساتھ چلے گا۔ میرا خیال تھا کہ یہ بھی اس نے یوں ہی سرسری انداز میں کہا ہوگا۔ رات تک اس کے فیصلے میں کئی بار تبدیلی آ چکی ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کا ملازم چائے لے آیا۔ میں نے ہلکا ناشتہ کیا، چائے پی۔ مجھے رابرٹ نے سویرے آنے کو کہا تھا۔ پاؤں زخمی نہ ہوا ہوتا تو میں کچھ دیر چہل قدمی بھی کر لیتا، مگر اب میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ گو تکلیف بہت کم تھی۔
میں آرام کرتا رہا، دھوپ دبے پاؤں آگے بڑھتی رہی، سرمئی دھند چمکدار ہو گئی تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھو لیا، کپڑے بدلے، چل کر اور زخمی پاؤں پر زور دے کر اپنا اطمینان کیا۔ میں پھر گھر سے باہر نکل آیا۔ میں جانتا تھا کہ گاڑی طیب کے لیے ضروری ہے، مجھے رابرٹ کے پاس جانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں ٹیکسی لے سکتا تھا۔ میں نے ملازم کو بھیج دیا کہ وہ اگلے چوراہے سے ٹیکسی لے آئے۔ مجھے بمشکل 5 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے اسے پتہ بتایا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹیک کر آنکھیں موند لیں۔ رابرٹ کا گھر یہاں سے بہت دور تھا۔ اس دوران میں مونیکا کے بارے میں سوچتا رہا۔ نامعلوم کیوں مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ رات اس عمارت میں ہی داخل ہوئی تھی۔ میں نے اسی بنا پر یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ آج میں رابرٹ کو اعتماد میں لے کر اس عمارت کی تلاشی ضرور لوں گا۔ سر، ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے مخاطب کیا۔ وہ میرے مطلوبہ پتے پر پہنچ چکا تھا۔ او ہاں، دائیں جانب لے لو، میں نے کہا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کچھ آگے جا کر میں نے عمارت کے عین سامنے ٹیکسی رکوا لی۔ اسے پیسے دیتے ہوئے میں نے سرسری نگاہ اس عمارت پر ڈالی۔ یہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی۔ اوپر کی منزل باہر ہی سے ویران نظر آ رہی تھی، نیچے کے حصے میں تو پھر بھی آبادی کا احساس ہوتا تھا، یا شاید اب مجھے احساس ہونے لگا تھا۔ لیجئے سر، ٹیکسی والے نے باقی پیسے دینے کے لیے مجھے مخاطب کیا اور میں اس کی جانب پلٹنے لگا تو چونک اٹھا، اس لیے کہ پلٹتے پلٹتے مجھے ایسے لگا جیسے ہلکے آسمانی رنگ کے کپڑوں میں کوئی اوپر کی کھڑکی کے سامنے سے گزرا ہے۔ میں چونک کر واپس اسی جانب پلٹ گیا، مگر دھول جمی اس کھڑکی کے شیشے کے پیچھے اب کوئی نہیں تھا۔ کوئی سایہ سا لہرایا تھا جو دوسرے ہی پل غائب ہو گیا تھا، اور اب میں بے چینی کے عالم میں تھا۔ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے یہ میرا وہم ہو، مگر میں اتنا وہمی نہیں تھا، اس لیے بہت جلد اس کیفیت سے باہر نکل آیا۔ ٹیکسی والا چلا گیا۔ میں چند لمحے کھڑا اس کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا، پھر جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے عمارت کے باہر سے دوسری طرف گھوم کر بھی اس کا جائزہ لیا۔ یہ بہت بڑی عمارت تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس کی ملکیت ہے اور رابرٹ کا اس عمارت سے کیا تعلق ہے، جبکہ وہ مجھے امریکہ اور وہاں موجود اپنی گرل فرینڈ روز کے قصے سناتا رہا تھا، جس سے لگتا تھا کہ وہ زیادہ وہیں رہا ہے۔ بہرحال یہ باتیں آج پتہ چل جاتی، مگر یہ عمارت، اس کے بارے میں میرے شکوک و شبہات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کیوں اور کیسے یا کس حیثیت سے رہ رہا ہے۔ جب میں عمارت کا جائزہ لے کر دوبارہ سامنے گیٹ پر پہنچا تو مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ میں وہ چھڑی جسے اپنے سہارے کے لیے مستعار لے کر آیا تھا ٹیکسی میں بھول چکا ہوں اور بغیر کسی سہارے کے چل رہا ہوں، اور کمال یہ کہ ذرا بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ یہ خیال آتے ہی بے ساختہ میں نے پیر کی طرف دیکھا، جس کے زخمی ہونے کی وجہ سے میں کھلے سینڈل پہن کر آیا تھا جو طیب کے تھے۔ پیر پر پٹی تو ویسے ہی بندھی تھی۔ میں نے پیر پر زور دیا، بار بار اسے سڑک پر مارا، یہ احساس کم کرنے کی کوشش کی کہ کہیں پاؤں سن تو نہیں ہو گیا، مگر ایسا لگا جیسے میرے پیر پر کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں اندر جانا بھول کر وہیں کوئی منڈیر تلاش کرنے لگا۔ سامنے کی عمارت کے باہر کے گیٹ کے سامنے 4 سیڑھیاں تھیں۔ میں اس طرف بڑھ گیا۔ میں نے وہیں پیر پر سے پٹی کھولی اور حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں زخم کا نشان تک نہیں تھا، نہ اوپر کا وہ نیل تھا جہاں پیتل کا مجسمہ گرا تھا۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ میں جو ہر بات کی لاجک ڈھونڈا کرتا تھا، سخت حیران تھا۔ میں نے پٹی وہیں پھینک دی اور رابرٹ کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے پھر باہر والا احاطہ طے کیا، اندر کا احاطہ طے کیا، چاروں طرف دیکھتا رہا، مگر وہی ویرانی اور سناٹا تھا جس نے رات میرا استقبال کیا تھا۔ میں اندرونی دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا، ایک جانب کال بیل لگی تھی۔ میں نے دائیں ہاتھ کی انگلی اس کال بیل پر رکھ دی۔ اندر کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر وہی گھسٹنے کی سی آواز آئی جو میری جانی پہچانی تھی۔ دروازہ کھل گیا، رابرٹ میرے سامنے تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں اطمینان تھا۔ آج اسے دیکھ کر میری بھی وہ کیفیت نہیں تھی جو اب سے پہلی ملاقات پر ہوئی تھی۔ ہیلو مسٹر ضیاء، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک طرف ہو کر مجھے راستہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کی کنڈی سے نیچے تک لوہے کی ایک سلاخ لٹکی ہوئی تھی، جو غالباً اس نے دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے اپنی سہولت کو لٹکا دی تھی، ورنہ اتنی اوپر لگی کنڈی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سوری، کیا میں لیٹ ہو گیا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ میں رات ہی سے تمہارا منتظر تھا۔ اس نے حسب سابق آگے کی طرف لڑک کر کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ مگر رات تو تم نے خود روانہ کیا تھا، حالانکہ میں ابھی اور بیٹھنا چاہتا تھا۔
میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، ہاں، اور میں اسی وجہ سے خوش ہوں۔ تمہاری آمد یا تمہارا دیا ہوا پتھر میرے لیے حیرت انگیز طور پر مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ اس کی اس بات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کل جس آنے والی اذیت ناک کیفیت کا ذکر کر رہا تھا اس سے محفوظ رہا تھا یا وہ اذیت کم ہو گئی ہے۔ پھر بھی میں نے پوچھ لیا، وہ کیسے؟ آج میں بہت خوش ہوں، اس نے میرا سوال نظر انداز کر دیا۔ میں تمہاری خوشی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے دوبارہ سوال نہیں کیا۔ یہ بھی محسوس کیا کہ آج اس کی رفتار کل سے زیادہ تیز تھی۔ آج مجھے دروازے سے کمرے تک کا فاصلہ بھی طے کرنا دشوار نہیں لگا، حالانکہ کل میں اس عجیب و غریب کیفیت سے باہوش و حواس گزرا تھا کہ جیسے سامنے نظر آنے والا دروازہ کوسوں دور ہو۔ کل میں چل چل کر نڈھال ہو گیا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔